اب یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ درخت سنتے نہیں ہیں. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ درخت سنتے ہیں. کچھ موسیقی سے ایسی موسیقی ہے کہ جس سے درختوں کی نشوونما زیادہ ہوتی ہے. ایسی بھی موسیقی بنائی گئی ہے کہ جن سے پھل زیادہ خوشنما ہوتے ہیں, زیادہ بڑے ہوتے ہیں, زیادہ مٹھاس ہوتا ہے ان کے اندر. تو ثابت ہوا درخت بھی سنتے ہیں. اور درخت نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آواز کی شیرینی کو یا آواز کی تلخی کو محسوس بھی کرتے ہیں. اس لیے اچھا سانس سنتے ہیں, نشوونما اچھی ہوتی. بے ہنگم آواز سنتے ہیں, درختوں کی نشوونما خراب ہو جاتی. تو قانون یہ بنا کہ یہاں ساری کائنات میں اللہ کی آواز ایکو ہو رہی ہے. اللہ کی آواز سے یہ کائنات بنی اور اللہ ہی کی آواز سے سننے کی حس تخلیق پائی. اللہ کے ہی آواز سے دیکھنے کی حس پیدا ہوئی. اللہ کے ہی آواز سے ہمارے اندر حواس پیدا ہوئی. تو اب یہ کیا اللہ کی آواز کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی آواز زمین بھی قبول کر رہی ہے, یہ اللہ کی آواز درخت بھی قبول کر رہے ہیں. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز نے اللہ کو دیکھا ہے, اور جس طرح انسان نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے اسی طرح ہر چیز نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے. یہ علم کہ انسان ازل کے بعد بھی دوبارہ ازل میں داخل ہو کر اللہ کی آواز اسی طرح سنے جس طرح ازل میں سنی تھی, اللہ کو اسی طرح دیکھے جس طرح اللہ کو ازل میں دیکھا تھا, یہ علم اور یہ صلاحیت مکلف مخلوق جنات اور انسان کو منتقل ہوئی ہے. لیکن جنات کی مخلوق کے بعد جب نوع انسانی پیدا ہوئی, آدم پیدا تو آدم جب ہی ہو گیا تھا, لیکن اس آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے بعد اپنے لیے منتخب کیا, اور منتخب کرنے کے بعد وہ علوم اس کو سکھا دیے جس سے جنات بھی واقف نہیں تھے. جب جنات واقف نہیں تھے تو فرشتے بھی واقف نہیں تھے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا, اللہ کو سننا, اللہ کو پہچاننا اس اعتبار سے جس طرح اول میں یہ ہو چکا ہے, ایک جنات ہے اور ایک انسان ہے. لیکن جنات کے مقابلے میں انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہچاننے کے علم کو جتنا جنات کو عطا کیا تھا اس سے زیادہ انسان کو منتقل کر دیا گیا. یہی روحانیت ہے کہ روحانی لوگ اپنے شاگردوں کے اندر یہ وصف پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ازل کی وہ آواز جو اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کے لیے کہا تھا وہ سن لیتے ہیں, اور اس آواز سے جتنی بھی صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ ان صلاحیتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. میرا یہ مضمون مشکل ہے, میں اس کو ذرا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے یا نہ کرے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب کہ مخلوق نے وہاں پہ سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا, یہاں پہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا, اس کا نام نیچر رکھ دیتے ہیں. بتایا تو ہے میں نے کہ وہ انکار تو کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نہیں, نیچر نے بنایا سب کچھ. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا نام آپ نیچر رکھ دیں. وہ مجبور ہے اس بات پر کہ کسی نہ کسی کا نام لیں. مثلا موجودہ سائنس الیکٹران کو کہتی ہے کہ ایک
الیکٹران ہے جس کے اوپر ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور اس الیکٹران کا وصف یہ ہے کہ نہ وہ کبھی دیکھا گیا اور نہ آئندہ کبھی دیکھا جا سکتا۔ نام تو رکھ دیا، انکار کہاں ہوں؟ انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں مجبوری ہے اس کی۔ وہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، دماغ ان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن انکار کا مطلب یہ